یہ میں آپ کو ایک بڑا منظر دکھا رہا ہوں، دردناک منظر ہے۔ احادیث شریف کی کتابیں یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں۔ یہ جامع ترمذی ہے میرے ہاتھ میں۔ یہ گھر کا پورے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سامان پڑا ہوا ہے۔ یہ گارڈر دیکھ سکتے ہیں، یہ گارڈر بالکل اس وقت ٹیڑھا ہو چکا ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی، خدا را یہ زندگی ہے یہاں کی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کمرے کی چھت کے نیچے تمام زندگی کی چیزیں موجود تھیں، لیکن سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ یہ لوگ اپنے دانے، اپنا اناج، اپنا گندم کچھ نہیں بچا سکے۔ یہ اپنے آپ کو بچا کر، اپنے بچوں کو بچا کر انڈے سیوا بے پر جا کر بیٹھ گئے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں باغی ٹی وی اور میں ہوں فائز چغتائی۔ میں اس وقت موجود ہوں تونسا جو بستی فیض آباد میں۔ یہ جس بستی میں موجود ہوں، یہ بستی بالکل آباد تھی آج سے 1.5 ماہ قبل، لیکن 1.5 ماہ گزرنے کو ہے۔ اور یہ جس بستی میں اس وقت میں موجود ہوں، اس بستی کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ اس بستی میں بہت سے حافظ قرآن یہاں پر موجود ہیں۔ تقریباً 25 کے قریب حافظ قرآن یہاں پر موجود ہیں، اور یہ بستی بالکل ملین میڈ ہو چکی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بات یہ بتا چکا ہوں کہ ایک نیا شادی شدہ جوڑا جس کی زندگی شروع ہوتی ہے، اس کو ہم ایک پورا زندگی کا سامان دیتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گھر ہیں جو بالکل آباد تھے، جن کے اندر 10 سے 12 افراد ہر گھر میں موجود تھے۔ کیا صورتحال ہوگی کہ جب زندگی کی استعمال کی کوئی ایک چیز بھی نہیں بچی، حتیٰ کہ پنکھے تک نہیں بچے، کوئی بجلی کا نظام نہیں ہے، کوئی رہنے کا نظام نہیں، چارپائیاں تک ان کی جو ہے وہ ان کے کمروں کے اندر آئیں، اور جب پانی آیا وہ کمرے گر گئے۔ اس وقت میں آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں، تھوڑا سا آگے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس علاقے میں سب سے زیادہ حافظ قرآن یہاں پر رہتے تھے، تو ان کا لگاؤ بھی ظاہری بات ہے، حافظ قرآن ہونے کے ناطے سے ایک دینی ساری بستی ہے۔ یہ میں آپ کو ایک بڑا منظر دکھا رہا ہوں، دردناک منظر ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کتابیں ہیں، بالکل احادیث شریف کی کتابیں، یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں۔ یہ بہرحال جامع ترمذی ہے جی، یہ جامع ترمذی ہے میرے ہاتھ میں۔ اور پانی کا لیول آپ کو چیک کرنے کے لیے بیسیکلی یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ یہاں تک یہ پانی میں تھا۔ ہم شہروں میں اس وقت جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ میسر کیا ہوا ہے۔ ایک ہی ریکویسٹ کروں گا پورے پاکستان سے، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں، برانڈڈ جوتی لینے، برانڈڈ کپڑے لینے اور دوسری برانڈڈ چیزوں سے اس وقت چھوڑ کے ایک انسانیت کے لیے اگر آپ ایک روپیہ بھی اگر خرچ کر لیتے ہیں تو یہ یقیناً ایک انسانیت کے لیے ایک بہت اچھا عمل ہوگا۔ ہماری بہت سی خواہشات کے بغیر بھی ہماری زندگی شہروں میں گزر سکتی ہے، لیکن یہاں پر انسانیت ہی رہ گئی ہے، باقی سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ ضروریات زندگی کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ میں چلتا ہوں، میں اپنے بھائی کے ساتھ یہاں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پر زندگی کس طرح کی ہے۔ آگے آتے جائیں جی۔ یہ جن جگہوں سے میں گزر رہا ہوں، یہ کھیت نہیں ہے، یہ گھر ہیں، اور یہ سارے گرے ہوئے گھر ہیں۔ اس کے نیچے ابھی بھی گھروں کے نیچے جو ہے تقریباً 1.5 ماہ ہو چکا ہے، یہاں پر کہیں پر گندم جو گھروں کے اندر سنبھالی جاتی ہے وہ پڑی ہوئی ہے، بستر جو سنبھالے جاتے ہیں۔ آگے موسم چینج ہونے والا ہے، ہمارے بستر ہیں وہ ابھی بھی پیٹیوں میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ لاہور میں اور جو دوسرے شہر ہیں اس میں ابھی موسم چینج نہیں ہوا، لیکن یہاں پر پیٹیوں والا سسٹم میں نہیں، یہاں پر بہت زیادہ تکلفات میں زندگی نہیں گزرتی، اس لیے ان کے جو بستر ہیں وہ بھی اسی طرح بے سر و عالم میں وہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور بالکل بیکار ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ زندگی ہے، یہ شاید جانور تھے، تو انسانوں نے، یہاں کے جو ڈوبے ہوئے انسانوں نے ان جانوروں کو بچا لیا، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی کام نہیں ہو رہا، لیکن ابھی بھی انسانیت بہت پریشان ہے۔ انسانیت، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ گھر کا پورے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سامان پڑا ہوا ہے۔ یہ گارڈر دیکھ سکتے ہیں، یہ گارڈر بالکل اس وقت ٹیڑھا ہو چکا ہے۔ یہ بالے، پھٹے، دروازے، یہ بیڈ شیٹ پڑی ہوئی ہے، شاید فوم پڑا ہوا ہے، میٹرس پڑا ہوا ہے۔ اور یہ میں اپنے پیچھے دکھاتا ہوں، ذرا سارے اس طرف ہی رہیں۔ یہ سب لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ اس وقت، اور شاید آپ کو کوئی مچھر بھی یہاں پر نظر آتے ہوں۔ بہت مشکل زندگی ہے ہمارے پاس۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے شہروں میں بہت کچھ میسر ہے، اگر یہاں پر آپ ان کو لا کر کچھ دے بھی دیں تو ان کے کسی کام کے نہیں ہے، کیونکہ ان کو سب سے بڑی ضرورت اپنے گھروں کی ہے۔ گھروں کی تعمیر کے حوالے سے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر موجود ہے۔ حکومتیں اس وقت جو مرضی کرتے رہے، لیکن جو عوام ہے وہ پستی چلی گئی۔ اس وقت بڑے بڑے شہروں میں بھی روزگار اور کھانے پینے کا اور گھر کا راشن کا جو ہے وہ معاملہ پورا نہیں ہو رہا، تو پھر جہاں پر گھر ہی ختم ہو جائے تو وہ گھر کیسے تعمیر ہو سکتے ہیں۔ اگلے چلتے ہیں کسی اور گاؤں میں، دیکھتے ہیں مزید کیا پریشانیاں، لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میں ایک اگلی بستی میں موجود ہوں۔ یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ جو مچھردانی جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ میسر ہے۔ ابھی بھی شاید 10%، میں شاید 10% بھی زیادہ کہہ رہا ہوں،
جن کو 10% بھی زیادہ ہے کہ جن کو مچھردانی میسر ہے. ساری لوگ زیادہ تر ایسے ہی ملیں گے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے ہیں ذرا, یہ ایک چھوٹی سی بچی, خدا را یہ زندگی ہے یہاں کی. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ بچی کس طرح یہاں پر مچھروں کی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے یہاں پر کھلے میں پڑی ہوئی ہیں. اور یہ اس وقت جو پانی کی وجہ سے موذی جانور, سانپ بھی ہیں یہاں پر, بہت کچھ ہے. اور ان علاقوں میں پردے کا بھی بہت سخت جو ہے وہ رجحان ہوتا ہے. ہماری طرح بڑے شہروں میں وہ نہیں ہے کہ جہاں مرضی پڑے رہو, جیسے مرضی گھومتے رہو. یہاں پر وہ عالم نہیں ہے. لیکن اس وقت یہ لوگ ضرور اپنے جو ہے پاکستانی بھائیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں تو شاید کچھ یہاں پر کر نہ سکے, لیکن جو رفاہی تنظیمیں کام کر رہی ہیں بہت بڑا حصہ ان کا یہاں پر ہے. تو یہ بیسیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ سارا یہ شاید بچا کچا کچن ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہے سارا کچھ. یہ ایک کمرہ ہے اور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اس کمرے کی چھت کے نیچے تمام زندگی کی چیزیں موجود تھیں, لیکن سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اس وقت یہ چارپائیاں آپ دیکھ رہے ہیں, ایک چارپائی یہ پڑی ہوئی ہے. اس کے میں بھی شاید یہ دیکھیں, یہ شاید کوئی پیڑا پڑا ہوا ہے. اسی طرح اس کمرے میں برتن بھی موجود ہوں گے. یعنی کہ زندگی کی تمام چیزیں جو آباد گھر کے اندر موجود ہوتی ہیں بالکل ختم ہو چکی ہیں. بستر بھی انہی چارپائیوں پہ پڑے ہوئے تھے. اب شاید تن پہ جو کپڑے تھے وہی ان کے پاس موجود ہے, یا جو باہر انہوں نے کپڑے سکھانے کے لیے رکھے تھے, یا کہیں ان کے کپڑے جو بچے, جو چیزیں ان کے کپڑوں کے اندر موجود تھی وہ زندگی کی تمام چیزیں بالکل ختم ہو چکی ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. آگے مزید کسی بستی میں چلتے ہیں, وہاں کی صورتحال آپ کو بتاتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت. یہ گارڈر پڑے ہوئے ہیں, یہ شتیر اس کو کہتے ہیں, یہ بالے, یہ میں دکھا سکتے ہیں. یہ کمروں کی دیواریں کس طریقے سے یہاں پر سب کچھ ختم ہوا پڑا ہے. تو انسانیت اس وقت بھی جو ہے جو انتظار کر رہی ہے اپنے پاکستانی بھائیوں کا کہ وہ کب ان کی مدد کو آئیں گے. ان کی راہیں, ان کی باہیں, ان کی نگاہیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. یہ بڑی بے سرو اور جو یعنی کہ بالکل لاچاری کی زندگی یہاں پر گزار رہے ہیں. تو چلتے ہیں اگلی بستی کی طرف. میرے ساتھ اس بستی کے رہنے والے ایک مکین موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو تونسا میں جو کوہ سلمانی کے پہاڑیوں سے آنے والا پانی تھا اس نے کس قدر تباہی مچائی, اور ان سے پوچھتے ہیں آخر کیا ان کا روزگار تھا, کس طرح ان کی زندگی گزر رہی تھی, نارمل حالات میں کیا تھے, کتنے پیسے کما لیتے تھے. جی بھائی جان, کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل کیا نام ہے آپ کا؟ الحمدللہ میرا نام عبد الباسط ہے. میں یہاں کا مکین ہوں. میرا سامنے گھر ہے. یہاں 26 جولائی کو ایک قدرتی آفت جو سیلاب کی شکل میں آئی تھی, یہ لوگ بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں یہاں 3 کپڑے میں نکلے ہیں روڈ پر, کیونکہ اتنا پانی تھا. یہ 6.5 فٹ اوپر تھا. ایک دم سے آیا, پھر ایک دم سے, اور اس کا کوئی پہلے سے الرٹ نہیں تھا. یہ لوگ اپنے دانے, اپنا اناج, اپنا گندم کچھ نہیں بچا سکے. یہ اپنے آپ کو بچا کر, اپنے بچوں کو بچا کر انڈس ہائیوے وے پر جا کر بیٹھ گئے. اور یہ 3-4 دن بیٹھے رہے. اور یہ تنظیم کے لوگ جتنے آج آئے ہوئے ہیں سب سے پہلے یہاں یہ پہنچے, اور انہوں نے راشن کے لیے مدد کی اور کیمپ خیمے وغیرہ بھی دیے ہیں. اب بالکل ناظرین, اگر آپ اس وقت سلام متاثرین سے بات کریں تو شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو ان سیلابی پانیوں سے متاثر ہوا ہے اور وہ یہ کہے کہ حکومت نے آ کے ہمیں کچھ دیا. کوئی بھی نہیں. آپ کو ہاں کوئی سیاستدان آپ کو کہہ سکتا ہے, کوئی وڈیرا کہہ سکتا ہے کہ اس کو حکومت نے سیلاب کی مد میں کچھ دیا ہے, لیکن وہ اسی کو ملا ہوگا, کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا. کتنی تنخواہ, کتنے پیسے کما لیتے ہیں آپ؟ سر یہ جو بستی ہے آپ نے دیکھی ہے, یہ ویران ہے اس وقت. یہاں کوئی چھت موجود نہیں. جیسے آپ نے کہا تھا کہ میرا گھر ہے, لیکن تھا وہ بیسیکلی تھا, اب ہے نہیں. تو اب نہیں ہے, کیونکہ یہ جو بستی تھی یہ تمام جو ہے سب ہستی سے مٹ چکی ہے. یہ بستی کھوسا چا گدڑ والا تحصیل تونسا میں آتا ہے. تو یہاں کے لوگ جو ہیں یہ مزدوری سے منسلک ہیں. یہ ٹرک جو روڑے ہوتے ہیں وہ اتارتے ہیں, اس کو وہاں جا کر 300-400 روپے 500 روپے مزدوری کرتے ہیں. 500 روپے دیہڑی؟ جی. اچھا. تو ان کا کوئی اتنا بڑا روزگار نہیں. یہاں کوئی ملازم پیشہ طبقہ لوگ نہیں ہیں جو کہ ان کی آواز اوپر جاتی. یہ بالکل انتہائی مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں. بالکل انتہائی مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ایک بات جو بھائی نے کہی ہے وہ بڑی اہم ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بالکل نچلی سطح کی زندگی اور نچلی سطح کے جو لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, ہماری آواز اوپر تک نہیں جا سکتی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ان کی آواز وہاں تک جا سکتی ہے جہاں تک
جہاں تک وہ بات وہ سننے والا بیٹھا ہوا ہے جو دلوں کے بید بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مظلوم کی آواز اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. ان کے دلوں سے نکلنے والی جو آوازیں ہیں اس وقت، جو حکمران، جو سیاستدان اس وقت گندی سیاست کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور عوام اس وقت بالکل رول گئی ہے، اگر ان کی دعائیں اللہ کے پاس پہنچ گئیں تو وہ دن کیسا ہوگا کہ جس دن اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی اور حکمران پھر کہیں پہ بھی نہیں جا سکیں گے، کیونکہ اصل حکمران تو وہی ہے جس کی حکمرانی کے اوپر یہ سارے مسلط ہیں، یہ سارے چور ڈاکو لٹیرے 70 سالوں سے ہمارے ملک پہ سیاست کر رہے ہیں، لیکن 70 سال سے یہ لوگ میں ویسے کا ویسا ہی ہوں. چلتے ہیں اگلی بستی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں.